ہمارے ہاتھوں میں بھی کشکول ہوتے، دنیا داروں سے بھیک مانگتے ہوتے، لیکن ہمارا یہ اعزاز ہے ہم نے جب بھی بھیک مانگی ہے گنبد خضرا کے مکین سے مانگی۔ آج بھی اگر روشنی مانگ رہے ہیں تو اسی در سے مانگ رہے ہیں، ہمیں اور کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا۔ مازاں خاتون تیوریاں تو ریم، پیش اقوام جہاں بے چادریں، حاتم طائی کی بیٹی سر سے برہنہ تھی، جنگ میں قید ہو کے حضور کے سامنے آئی، آقا کریم نے اپنی چادر اس کے سر پہ ڈھیل لی۔ کسی نے کہا حضور کافرہ ہے، کہا بیٹی تو ہے۔ اقبال اس واقعہ کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں ما ازاں خاتون تیوریاں ترے، پیش اقوام جہاں بے چادریں۔ حضور ہمارا سر تو اس بیٹی سے بھی زیادہ ننگا ہے، ہم اس بیٹی سے بھی زیادہ برہنہ سر ہے، بے چادر ہو گئے، ہمارے سر سے وقار کی چادر اتر چکی۔ کافروں کے سروں پہ رحمت کی چادر ڈھیلنے والے آقا، تیری بارگاہ میں ہم رحمتوں کے ملتجی ہیں کہ امت کو پھر کھویا ہوا وقار دیا جائے۔ تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے۔ ہم بالکل خالی ہو گئے، ہمارے سر ننگے ہو گئے۔ آپ کی چادر رحمت ہر گناہگار کے سر پہ ہے، لیکن یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے غیروں کے قوانین کو اپنایا، اپنا حلیہ، اپنی وضاحت، اپنی شکل و صورت، اپنے اعمال و افعال، اپنا کلچر غیروں کے طریقے کے مطابق رکھا۔ تو اگر آقا روٹھ جائیں تو ہمارے پلے ہے کیا؟ آج معافی مانگ لیں اپنے آقا سے، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی، حضور معافی۔ تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا ہاں۔ تساں سی ڈکیا جنہ کماں تھی، حضور جی میں او کر گیا ہاں۔ گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تیکر اتر گیا ہاں۔ تہاڈے حکماں نوں چھڈ کے آقا میں جیندا کتھے مر گیا ہاں۔ حضور معافی، حضور معافی۔ چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے ہم پہ باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ کہہ دو آقا کو، آقا ہم سے کہو نا۔ ساری دنیا کے ٹھکرائے ہوئے، تیرے در پہ آئے ہوئے، کھول دو اپنا باب رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ ہم نے اپنے چہرے یہودیوں جیسے بنائے، تیرے محبوب کی سنت کا قتل عام کیا، نالیوں میں پھینکا۔ قصور تو ہمارے ہیں،
مسجدیں ویران ہو گئی، تیرے دین کا تمسخر اڑایا جاتا رہا۔ حضور ہم سے ناراض نہ رہو، ہم مٹھی بھر تھوڑے لوگ، ہمارے دل آپ کے لیے دھڑکتے، ہم آکسیجن سے سانس نہیں لیتے، عشق رسول سے لیتے، ہماری نس نس میں آپ کا پیار سمویا ہے، ہماری دھڑکنیں نبی نبی پکارتی ہیں۔ ہم سے راضی ہو جائیے، یہ وطن پاکستان، اس کے حکمران ہماری بدعمالیوں کی سزا ہے، ہم نیک ہو جائیں، امت پہ شفقت ہو، اور ہمیں کوئی حضرت عمر فاروق کا جان نشین عطا کر دیا جائے۔ اس وطن کی گلیوں میں، کوچہ و بازار میں نظام مصطفیٰ کے سویرے طلوع ہو جائیں، امن کے سویرے طلوع ہوں، ظلم کی رات ختم ہو۔ بس یہ گزارشیں، یہ آرزویں، یہ تمنائیں لیے آج کی اس محفل میں ہم حاضر ہیں۔ دو چیزوں کے دامن کو بڑی مضبوطی سے تھام لیں۔ ایک تو راتوں کو اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کا معمول بنا لیں۔ میں اپنے ساتھیوں سے لمبی گفتگو نہیں، یہ 2-3-4 باتیں ہیں، بس ان کو ذہن نشین کر لیں اور آج سے اس پہ عمل شروع کر لیں۔ راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ترجمہ آتا ہو تو بہت خوب، ورنہ مترجم قرآن مجید لے لیں۔ یہ بھی سمجھ نہیں آتی، ویسے الفاظ پڑھتے جائیں۔ قرآن مجید کی سمجھ نہ بھی آ رہی ہو، ویسے بھی تلاوت پڑھیں تو قلب کو حضور سے قربت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، اور فرمایا فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو فرماتے ہیں پھر وہ اپنے مقدر پہ رویا کرے، کہ وہ کوشش بھی کرتا، اتنا پتھر دل ہو گیا کہ اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا نہیں ہوتی، تو پھر وہ اپنے مقدر پہ روئے۔ تو ایک تو راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت کو ہر مصطفی اور ادارت المصطفیٰ کا ہر رکن اپنا معمول بنا لے۔ اس سے قلب کو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کبھی مقدر جاگ بھی پڑے۔ کہاں بے کہاں دکھتے گل، باد صبا تیری مہربانی، کبھی ہو سکتا ہے ایسا جھونکا آئے ٹھنڈا جو اس ناپاک وجود کو اٹھا کے مدینے لے جائے اور حضور کے در پہ حاضر کر دے، اور آقا رحمت بری باہیں کھول لے۔ تو یہ ایک معمول بنائیں، راتوں کو اٹھ کے تلاوت ضرور کریں، اور حضور علیہ السلام کی نعت یہ اپنا معمول بنا لیں۔ حضرت حسان بن ثابت کا لکھا ہوا کلام ہے یاد کر گئے، قصیدہ بردہ شریف یاد کر گئے، اور آج ہی میں دوپہر کو سوچ رہا تھا کہ یہ پہلے مجھے خیال آیا ہوتا تو میں اس کو لکھوا کے فوٹو کاپیاں کروا کے آج تقسیم بھی کر لیتا۔ حضرت ام معبد نے رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کا حلیہ بیان کیا ہے، ہزاروں شاعریاں اور نثریں اس کی ایک ایک جملے پہ قربان۔ وہ لے لے، ہم کوشش کریں گے یہاں سے چھپ جائے۔ وہ حضور کا حلیہ ایک مرتبہ رات کو پڑھ لیا کرو۔ جو ساتھی نماز نہیں پڑھتے یہ تو بہت بڑی بدبختی ہے۔ آج کے بعد اس مجلس میں آنے والا کوئی شخص بھی بے نماز نہ رہے۔ یہ اپنے رب سے وعدہ کریں، میرے سے کیا وعدہ ہے، میرا حکم تو نہیں ہے، یہ تو رب کا حکم ہے، اور ایک بار نہیں 750 مرتبہ دیا گیا۔ جن کے چہرے داڑھی شریف کے نور سے محروم ہیں وہ اپنے چہروں پہ نور کی یہ جو جھالر ہے
اللہ کے محبوب کی سنت ہے، حضور سے سونا چہرہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اگر داڑھی چہرے کو بدنما بناتی تو پھر اللہ اپنے محبوب کو یہ داڑھی کیوں عطا کرتا؟ سجائیں جن کی داڑیاں پوری نہیں ہیں سنت کے مطابق، وہ 4 انگل کم از کم پوری کریں۔ امامے کے ساتھ پڑھے ہوئے 2 رکعتیں امامے کے بغیر پڑھی ہوئی 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ یہ کتنی فضیلت ہے، کم از کم جمعۃ المبارک کو باندھ لیں۔ یہ ہمارا اسلامی کلچر ہے، یہ اسلامی تہذیب ہماری، اس وقت اسلامی کلچر کو مٹانے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے، اس لیے ہم اس کا احیاء کریں گے اور پوری قوت کے ساتھ جو ہے مزاحمت کریں گے، اور ہم اپنے عمل سے اسلامی کلچر کی بلندی اور فروغ کا وعدہ کرتے ہیں اپنے عمل سے۔ اور سر پہ پگڑی ہو، سنت سجی ہو اور انسان نظر جھکا کے بازار سے گزر جائے، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ نہ کچھ کہے نہ تبلیغ کرے، حلیہ یہ ایک تبلیغ ہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی جب سر پہ سفید امامہ، سنت کا جامہ، گھوڑے پہ سوار اور بصرہ آئے، یہودی سائی جو مناظرے کے لیے تیار تھے، جب انہوں نے امام محمد کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا، حضور کی سنت کا یہ پیکر دیکھا، تو جو مناظر تھا اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی۔ تو مسلمانوں نے کہا تم مناظرہ کرنے آئے تھے اور تم کلمہ پڑھ رہے ہو؟ تو اس نے جواباً کہا میں جب مسلمانوں کے امام محمد کو دیکھا، ان کے چمکتے ہوئے چہرے، روشن پیشانی، سر پہ امامہ، سنت کا جامہ دیکھا، تو میں نے کہا مسلمانوں کا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کہا چھوٹا محمد اتنی شان والا ہے، بڑا محمد کیسا ہوگا؟ اپنے کردار کو ستھرا رکھیں، نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ اس دور میں نظریں بھٹک رہی ہیں، نظریں زنا کر رہی ہیں، خیال اور سوچیں زنا کر رہے ہیں۔ بہت بڑی مصیبت ہے جو اس دور میں ہے۔ شیطان برہنہ ناچ رہا ہے۔ میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں جو اس اجتماع کو سن رہی ہیں، اپنے پردے کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کریں۔ پردہ بوجھ نہیں ہے، پردہ آبرو کا نام ہے۔ اس برقعے کو قید خانہ نہ سمجھے، بلکہ اس برقعے کا ایک ایک تار، ایک ایک سلوٹ میری بہن تیری آبرو کی محافظ ہے، تیرے حیا کا پہرا ہے تیرا پردہ۔ تو مغرب کی ٹینو نہیں ہے، تو مشرق کی بیٹی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ دقیانوس ہیں، پرانے دور کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنے پرانے ہو جاؤ، اتنے پرانے ہو جاؤ کہ مدینے کی گلیوں میں پہنچ جاؤ، اتنے پرانے ہو جاؤ کہ طائف کے بازاروں میں چلے جاؤ، اتنے پرانے ہو جاؤ کہ بدر کی وادی میں پہنچ جاؤ، اتنے پرانے ہو جاؤ، اتنے پرانے ہو جاؤ کہ مکے کے بازاروں میں نبی کے نام پہ زخم کھاؤ لیکن زبان سے اف تک نہ کہو۔ ہمیں اس دقیانوسی پہ ناز ہے، اس دقیانوسی پہ ناز ہے۔ تمہاری روشن خیالی تمہیں وائٹ ہاؤس تک پہنچاتی ہے، اور ہماری دقیانوسی ہمیں محمد عربی کے حجرے تک پہنچاتی ہے۔ ہم حجرہ عائشہ تک پہنچ جاتے ہیں، وہ حجرہ جس سے نور نکلتا تھا، جس حجرے میں بیٹھ کے کائنات کے قانون وضع کیے گئے، جس حجرے میں 26,000 مرتبہ جبریل امین آئے تھے۔ ہمیں ہماری دقیانوسی اس حجرے تک پہنچا دیتی ہے۔ تمہاری روشن خیالی تمہیں پینٹاگون کے سرخ قالینوں تک پہنچاتی ہے، اور ہماری دقیانوسی ہمیں مسجد نبوی کے اندر کھجور کی بنی ہوئی چٹائیوں پر بٹھا دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ اعزاز ہے، ہمارے لیے یہ افتخار ہے، ہمارے لیے یہ عزت کا سامان ہے، یہ تانا نہیں ہے۔ تم اگر تانا سمجھ کے دیتے ہو اور ہم تو اس کو پھول سمجھ کے جھولی میں ڈالتے ہیں۔ جے کر یار دے ناندا ملے مینا، چولی پا لئیے پشا سٹیے نا،
چولی پا لئیے پشاں تے جے کر یار دی نا دی ملے سولی چوٹا چوٹ لئیے پشاں ہٹیے نہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنی اسی تہذیب کو، اسی کلچر کو، اقبال بھی کہتا ہے اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشم۔ اسی ترکیب کو، اسی کلچر اور تہذیب کو اپنے سینے سے لگائیں۔ ادارت المصطفیٰ کا ایک ایک رکن اور اپنے نام کے ساتھ مصطفی لکھنے والا ایک ایک فقیر۔ میں تو کہتا ہوں اس نام کی لاج رہ جائے، کاش کہ حشر کے دن بھی مصطفی کہہ کے پکارا جائے۔ ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، ہمیں سو ناز ہے اس پر کہ ہم تیرے ہی منگتے ہیں، کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، کوئی در بھی تیرے در کے سوا ہم نے نہیں دیکھا، میں کھو جاؤں حشر کی بھیڑ میں تو آپ فرمائیں، ہمارے در کا ساکب تھا گدھا ہم نے نہیں دیکھا۔ کاش کہ اس نام سے آواز پڑ جائے، یہی ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہوگی، یہی ہمارے لیے بامرادی کی ضمانت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کو اپنی امان اور حفاظت میں رکھے۔ دور و نزدیک سے آئے ہیں، ہر جمعۃ المبارک کو آتے ہیں، ہر پیر کی حاضری ہوتی ہے، ذکر کی محفل سجتی ہے، نور کی مجلس ہوتی ہے، کیسی رونق ہے۔ پچھلے دن بیرون ملک گئے ہوئے ایک ساتھی کا فون آیا تو میں نے پوچھا سناؤ کیا حال ہے؟ کہتے سارا ٹھیک ہے، لیکن جب جمعہ آتا ہے اور پیر کا دن آتا ہے اس دن دل تڑپتا ہے۔ اور میں نے کہا تم جہاں بھی ہو تمہارا دل تو ادھر ہی ہے۔ تو یہ کیسی رونق ہے، کیسا ذوق ہے، کیسی جو ہے وہ ایک لذت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا، میں کدے میں آنے والوں میں کدا مت چھوڑنا، جینے مرنے کا مزہ کچھ ہے تو میں خانے میں ہے۔ زندگی کی حقیقت اس پیمانے میں ہے، ورنہ کیا ہے زندگی میں؟ جھوٹ، تجل و فریب، تکبر، بخل، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش، دولت کے انبار اکٹھا کرنے کے لیے جد و جہد، تگ و تاز، کیا ہے؟ ہر وقت چغلی، غیبت۔ تو جب انسان ایسی مجالس سے دور میں آتا ہے، سر جھکا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اللہ! کیسی کیفیت آ رہی ہوتی ہے۔ میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے جب کوئی بندہ سالک اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی کرم نوازیاں ہیں۔ تو یہ جمعۃ المبارک، یہ پیر کا اجتماع، آنا جانا، کیسی کیفیات ہیں، کیسی لذتیں ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارے بچھڑے ہوئے پیر بھائی جو اس دنیا سے چلے گئے، آج ان کی قبریں ہماری دعاؤں کی راہیں تک رہی ہیں۔ نماز ظہر سے قبل قرآن خوانی ہوئی، ہمارے ان جملہ ساتھیوں کے لیے جو ہمارے اندر ان مجالس میں موجود ہوتے تھے، آج وہ موجود نہیں ہیں۔ ان سب کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بصمی میں قلب دعا کہ اللہ